امارات کے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان موجود اشتراک اور تعاون پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے فرما رواں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات کی۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پاکستان اور یو اے ای کے درمیان گہرے اور دیرینہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیلنجز کے باوجود ہم ایک سال میں معاشی استحکام لانے میں کامیاب ہوئے۔ افراط زر کی شرح کم ہو کر 2.4% تک پہنچ چکی ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں کہا کہ اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ خطاب میں وزیر اعظم نے کہا فلسطین میں 50,000 سے زیادہ معصوم جانیں ضائع ہو چکی۔ پائیدار اور منصفانہ امن صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ممکن ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے لسبن میں پرتگالی ہم منصب مارسیلو ریبیلو ڈی سوسا سے ملاقات کی۔ دونوں صدور نے دو طرفہ اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان پرتگال کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان خوشگوار دو طرفہ تعلقات ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پرتگال کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پرتگال کے صدر سے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ کہا ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے آزادی کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے۔ عدلیہ کا ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہوتا۔ ملاقات کے دوران عدالتی احتساب اور ججوں کے خلاف شکایات کے ازالے کے طریقہ کار پر بھی بات چیت ہوئی۔ چیف جسٹس نے عدلیہ کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور منصفانہ احتسابی عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ آئی ایم ایف وفد نے قانونی اور درجاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کو تسلیم کیا۔ گورننس اور احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اصلاحات کی تعریف کی۔ ملاقات کے اختتام پر چیف جسٹس پاکستان نے وفد کو یادگاری تحفہ پیش کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں سے رول آف لا پر گفتگو ہوتی ہے۔ ججز تعیناتی کا عمل لا اینڈ جسٹس کمیشن کا معاملہ ہے۔ رول آف لا جو ہے ایک کمپوننٹ ہے ہمارے جو ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں ان میں، اور جو یہ ہمارے ادارے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یو این ہے، تو یہ رول آف لا کے حوالے سے بھی کرتے ہیں انٹریکٹ۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل اٹانومی کا یا ان کے اپنے جوڈیشل فنکشننگ ورکنگ کا یا اپوائنٹمنٹ آف ججز کا، وہ پیورلی ایک کانسٹیٹیوشنل فنکشن ہے۔ اس میں میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کا جو ابھی ٹی وی رپورٹ سے آ رہا تھا ان کی اپنی رائے بھی یہی تھی، اور یہ شاید وہ تھا بھی نہیں۔ دس may relate to by and large law and justice commission۔ کراچی کے علاقے سکیم 33 میں عبداللہ شاہ غازی گھوٹ کے ایک گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 3 مسلح ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد جمع کر لیے ہیں، تفتیش جاری ہے۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ڈاکو چھت سے گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو رسی سے باندھ کر رقم اور اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔